دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام آپریشن کی منظوری، چاروں صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آپریشن شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ قومی ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی اجلاس کے جاری اعلامیہ میں کہا گیا، عزم و استحکام آپریشن دہشت گردی کے خلاف خاتمے کے لیے قومی عزم کا اظہار۔ دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے لیے مؤثر قانون سازی ہوگی۔ چینی باشندوں کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے نئے SOPs بھی جاری۔ اجلاس میں عسکری قیادت اور وفاقی وزراء کی شرکت، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر حکام بھی شریک تھے۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کے بری و زمان نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہر معاملہ فوج پر چھوڑ دیا جو خطرناک روش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب، بولے قومی سلامتی مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہو رہا ہے۔ نرم ریاست سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں حاصل کر سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کسی غیر نہیں، ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ہمیں ذمہ داری خود دینا ہوگی۔ صرف ایک ادارے پر ذمہ داری ڈالنا، ریاست کی عملداری کو نافذ کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاک فوج سیاست کے دفاع کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، افواج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ شہید جوانوں نے پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ قوم شہداء کی قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ قربانی دینے والے سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن پر قربان مسیحی سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات راولپنڈی میں ادا۔ 29 سالہ سپاہی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ آخری رسومات میں وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سول اور فوجی افسروں اور شہید کے لواحقین کی شرکت۔ وزیر اعظم نے مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سپاہی ہارون ولیم، سپاہی انوش رفون اور ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا قوم مادر وطن کی حفاظت کے لیے ان کی قربانیوں کو ہمیشہ مقروض رہے گی۔ سپاہی ولیم نے ضلع کرم میں ڈیوٹی کے دوران جان کی قربانی دی۔ لوگوں کو مار کر لاشیں جلا کر دنیا کو کیا دکھا رہی ہیں؟ سانحہ سواد سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی۔ ہم کسی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ایوان نوٹس دے کر کمیٹی بنائے اور قومی لائحہ عمل بنایا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان، بولے دین کا نام استعمال کر کے ریاست کے بنیادی اصول پیروں تلے روندے جا رہے ہیں۔ سوات، جنابوالا، سیالکوٹ، لاہور جیسے واقعات کی روک تھام ضروری ہے۔ علماء کرام ایسے واقعات کا نوٹس دیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے معاملے پر وزیر داخلہ اور خیبر پختونخوا حکومت سے بات کرنے کی ہدایت۔ ثناء اللہ مستی خیل کا قومی اسمبلی میں غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال، خواتین ارکان کی موجودگی میں خواجہ آصف سے متعلق نازیبا ریمارکس کیے۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن مستی خیل نے کہا وہ کسی غلط طریقے سے نہیں آئے، ووٹ لے کر ایوان میں آئے ہیں۔ عوام نے پاکستان کی غیرت اور حمیت کو ووٹ دیا ہے۔ کیا خواجہ آصف نے IJI کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے؟ ثناء اللہ مستی خیل کے نازیبا ریمارکس پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ، حکومتی ارکان شور شرابہ، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے مستی خیل کے الفاظ حذف کر دیے۔ خواتین ارکان اسمبلی کے اسپیکر چیمبر میں احتجاج، ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل۔ اسپیکر نے ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت معطلی کی قرارداد پیش کی۔ ایوان نے رکنیت معطل کی قرارداد منظور کر دی۔ سنی اتحاد کونسل کے شہریار آفریدی کا قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کا اعلان۔ شہریار آفریدی ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ کہا ان کے گھر پر پولیس نے دھاوا بولا، بیٹی کو گھسیٹا اور بیوی کو لاتیں ماری گئیں۔ انہیں بیوی اور بیٹی سمیت 24 گھنٹے تھانے میں رکھا گیا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کے ترجمان نے کہا ہے شہریار آفریدی کا استعفیٰ اسپیکر آفس کو موصول نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے کیس میں جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ 24 جون کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ بینچ کی سربراہی کریں گے۔
تحریک انصاف نے محمد زبیر کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن، شوکت بسرا اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ رؤف حسن بولے، ایک وفاقی وزیر نے کہا لوگ چاہتے ہیں بانی چیئرمین کو 5 سال قید رکھا جائے۔ کیا احسن اقبال کا کام ہے وہ قوم کو بتائیں کس نے قید میں رہنا ہے؟ پاکستان میں امن اور سیاسی استحکام کا قیام ناگزیر ہے۔ اس استحکام کو 5 سال قید رکھنے سے مشروط کیوں کیا جا رہا ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاہدات طے پا گئے۔ پیپلز پارٹی فائنانس بل کی منظوری میں ساتھ دینے کا اعلان 24 جون تک کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 24 جون کو بجٹ پر اظہار خیال کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے تحفظات دور ہونے کے بعد بجٹ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت اور بلاول بھٹو کا اعتماد میں لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں سے اسلام آباد میں 41 روز سے جاری سیف غزہ دھرنا ختم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے رہنما جماعت اسلامی مشتاق احمد کی سربراہی میں وقت کی ملاقات، دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فلسطین کے لیے ہر پاکستانی کے دل میں وہی جذبات ہیں جو آپ کے دل میں ہیں۔ ہمیں کسی مطالبہ پر اعتراض نہیں، پاکستان پہلے ہی بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ خراب کارکردگی کی قومی اسمبلی میں گونج، عبدالقادر پٹیل بولے کرکٹ ٹیم کو کیا ہو گیا ہے، بھارت سے ہار گئے، ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے، کپتان بابر اعظم کو آسان مشورہ ہے، وہ کہہ دے اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، بابر اعظم نے خط لہرایا اور پھر کہہ دے خط گم ہو گیا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ سنی اتحاد کے رکن جمشید دستی کے مداخلت، پٹیل بولے جمشید دستی چپ کر جائیں، وہ جگہ جگہ سے ہو کر آئے ہیں۔ پنجاب حکومت کا کرپشن میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، سرکاری ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹین کے ٹھیکوں میں مداخلت کی شکایات پر تحقیقات کا فیصلہ، سرکاری اسپتالوں میں تعمیر و مرمت کے ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹین کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام سرکاری اسپتالوں میں تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں کی رپورٹ مانگ لی، رپورٹ کی روشنی میں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا امکان۔ لاہور میں لگاتار وارداتیں، پولیس مقدمات درج کرنے تک محدود، شہر میں 24 گھنٹوں میں 352 وارداتیں رپورٹ ہوئی، ڈاکوؤں نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو جرحمال بنا کر واردات کی، لاکھوں کی نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار، چوروں نے 23 گھروں کا صفایا کیا، ڈاکوؤں نے 23 افراد کو لوٹا، درجنوں شہری موٹر سائیکل سے بھی محروم ہو گئے۔ تیز ہواؤں اور بادلوں نے گرمی کا زور توڑ دیا، نتیا گلی سمیت چند بالائی علاقوں میں بارش اور زئی میں آندھی سے چھت گرنے پر خاتون اور بچی جاں بحق، تربت، مٹی، نواب شاہ، اٹک اور دیگر علاقوں میں دن بھر شدید گرمی رہی، کراچی میں شدید گرمی اور حبس، سمندری ہوائیں بھی بند، عوام کے پسینے چھوٹ گئے، شہر کا پارہ 33 ریکارڈ کیا گیا، شدت 38 تک محسوس ہوئی۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، پی سی بی کو ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کی رپورٹ کا انتظار، اہم فیصلوں سے قبل سینئر مینیجر وہاب ریاض کی رپورٹ بھی دیکھی جائے گی، کھلاڑیوں کو آئندہ سیریز سے ڈراپ کرنے اور سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلی کا فیصلہ ہوگا، کھلاڑی کانٹریکٹ کی پابندیوں سے آزاد ہو کر کھیلنے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔